فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہوپ ٹھیک ہوں گے، خیر سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہے صبح کا ٹائم اور ہم فجر کی نماز پڑھ کے نکل گئے تھے، کیونکہ میں نے بتایا تھا بیچ یہاں سے 5 منٹ کی واک پر ہے، پر ہم گاڑی میں جائیں گے سن رائز دیکھنے کے لیے۔ حالانکہ بچے رات میں کافی لیٹ سوئے تھے، لیکن صبح ان کو دیکھنے جانا تھا تو وہ فوراً اٹھ گئے۔ اور ویسے بھی میرے بچے ماشاءاللہ کبھی ایسا ستاتے ہی نہیں، کوئی چیز میں ضد ود ہے نہیں ان کی کہ یہ چاہیے، یہ نہیں اٹھنا ہے یا نہیں جانا ہے۔ وہ ان کو سمجھا دو تو وہ سمجھ جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو نائٹ سوٹ میں ہی یہاں پر آ گئے۔ بچوں کے اندر ایک غصے والی جو ضد ہوتی ہے وہ تھی کسی ایک بچے کے اندر، پر الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اچھا وہ بھی چیزوں کے لیے نہیں کہ وہ چیز چاہیے یہ چیز چاہیے، بس بچپن ایسا چیز ہوتا ہے نا کہ اپنے دماغ سے اسٹوری بن جاتی ہے دماغ میں کہ یہ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور یہ تو بچہ بھی کافی نازک چیز ہوتا ہے تو اس کو لے کے سنبھال کے چلنا ہوتا ہے، تو الحمدللہ وہ بھی سنبھل گیا۔ چلے تو کل تو ہم نے بچوں کی تعلیم کے حساب سے بات کی تھی، آج تھوڑی بات تربیت کے حساب سے کرتے ہیں۔ تو تربیت کا کام ہمارا ہے، وہ ہم نے اپنی بہترین طریقے سے کر دینا ہے، پھر وہ بڑے ہونے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی تربیت کو باقی رکھتے ہیں کہ نہیں، وہ ان کا عمل دخل ہے۔ ہم اپنا کام کر دیں اچھے طریقے سے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی ہے، اتنا باہر والوں کو سمجھایا ہے، تو کیا خیال ہے اپنے بیٹے کو نہیں سمجھایا ہوگا، ان کی تربیت کس لیول کی ہوگی؟ باہر والوں کے لیے اتنی تڑپ ہے تو گھر والوں کے لیے کتنی ہوگی؟ پھر بیٹا بڑا ہو گیا، پھر اس نے اپنا دماغ چلایا اور شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ تو بات بتانے کی میرا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے اچھے ڈھنگ سے تربیت کر دینا، باقی پھر ان کے نصیب اور ان کا کام۔ تو تربیت میں پہلا کام یہ ہوتا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے، ابھی سمجھنے کا شعور جب ان کو آ رہا ہوتا ہے، تب اللہ کی محبت ان کے دل میں ڈال دی جائے کہ ہم کو کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے۔ جیسے حنانا چھوٹی ہے نا، تو ابھی میں اس کو کپڑے کافی کریز ہے، تو میں بولتی ہوں اللہ پاک سے دعا کرو، اللہ پاک تو آپ کو بہت اچھے کپڑے دے دیں گے۔ اور پھر جب اس کے پاس کوئی اچھا کپڑا آ جاتا ہے تو فوراً الحمدللہ اللہ کتنا اچھا ہے نا کہ آپ کے لیے کپڑا بھیجا اس نے۔ تو اس طریقے سے ان کو نعمتوں کا شعور بھی ہونے لگے گا اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرنے والے ہوں گے اور اللہ سے محبت بڑھتی جائے گی۔ لیکن ہم اس کا الٹا کر رہے ہوتے ہیں، ہم بتاتے بچوں کو کہ نہیں اللہ پاک مارے گا، پھر آگ میں ڈالے گا، پھر وہ ہے، ہم لوگ کی گجراتی میں کہتے ہیں یعنی کیڑے مکوڑے ہوں گے، یعنی بچوں کو بچپن سے ڈرا دیتے ہیں اللہ کی ذات سے۔ نہیں، ہم نے ڈرانا نہیں، ہم نے محبت کرانی ہے۔ آپ خود سوچیں جس سے آپ ڈرتے تھے بچپن میں، آپ ان کی عزت اس طریقے سے تھوڑی کر سکتے ہیں، ان کی بات ویسے تھوڑی مان سکتے ہیں، کیونکہ انسان بڑا ہوگا تو اس کو وہ جس سے ڈرتا تھا اس کے بارے میں ایک امیج بنتی ہے کہ وہ انسان کیسا ہے۔ تو جب بچے کے دل میں محبت آ جائے گی تو خود بخود پھر بچوں کو جب نماز پڑھنے کی باری آئے گی، جب ان کو روزہ رکھنے کی باری آئے گی، تو محبت سے انسان پھر نماز بھی پڑھتا ہے، پھر روزے بھی رکھتا ہے، پھر جتنے اللہ کے احکام ہیں وہ خود کرنے لگ جاتا ہے، اس کے لیے فورس کرنے کی پھر ضرورت نہیں پڑے۔ میں صرف اس ٹاپک کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بات بتا رہی ہوں کہ الحمدللہ بچے جہاں بھی جاتے، ابھی تو ماشاءاللہ کچھ نابالغ بھی ہے، تو وہ جہاں بھی جاتے ہیں نماز کے لیے ان کو بولنا نہیں پڑتا، وہ خود ان کو پتا ہے کہ ظہر اور عصر اور فجر اور عشاء جو بھی ٹائم ہوا ہے وہ اپنا نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی ان کو بولنے کی پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ نماز پڑھو نماز پڑھو۔ محبت ہوگی تو پھر احکام پر عمل ہوگا۔ تو پہلا تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی محبت بچپن سے ڈال دی جائے دل میں۔ اور تربیت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ان کو ایک رول ماڈل دے دے، یعنی بچے کہانیاں زیادہ پسند کرتے ہیں، آپ جس بھی کہانی کو ان کو بچپن میں سنا دیں گے ان کے دماغ میں وہ ہمیشہ یاد رہے گی۔ اور کہانی سنانے کا سب سے اچھا ٹائم ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے، جب نیند آ رہی ہوتی ہے نا تب سنتے ہیں، رات میں جب نیند آتی ہے تب نانی دادی کہانی سنایا کرتی تھی، کیونکہ سونے کے ٹائم پر بچہ لرننگ موڈ پر ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو جو سکھائیں گے اس کو یاد رہ جائے گی۔ جیسے اگر میں آپ کو مثال دوں، آپ سب کو یاد ہوگی رات میں سونے کی دعا، سب کو یاد ہوتی ہے نا، وہ کیوں یاد ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ سوتے وقت پڑھی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس تو کتنے سارے رول ماڈل ہے، تمام نبیوں کے اگر آپ بچوں کو ایک ایک کر کے قصے سنانے لگ جائیں گے تو بچوں کے ذہن میں وہ امیج آئے گا کہ ہاں انسان کو اس طریقے سے بننا ہے۔ صحابہ کے بارے میں آپ سناؤ گے، ان کی قربانی اور ان کا دین کے لیے کیا عمل دخل تھا، تو بچے وہ تصور کرنے لگ جائیں گے اور خود بخود ایک اچھے انسان بننے کی طرف آ جائیں گے۔ تو میرے بچوں کو اتنی کہانی رات میں سننے کی عادت تھی کہ میں جب حنانا کے ٹائم پہ پریگننٹ تھی نا تو مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا کبھی کبھار رات میں، لیکن پھر بھی وہ بچوں کو نیند نہیں آتی تھی، بولتے امی کوئی کہانی سناؤ اس کے بعد ہی نیند آئے۔ آج آپ بچوں سے پوچھو کہ نوح علیہ السلام کا کیا قصہ ہے، یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا تھا، حضرت عمر کون ہے، حضرت عثمان کون ہے، ماشاءاللہ ان کو پتا ہے۔ تو یہ میں کوئی بڑھائی کے لیے نہیں بتا رہی ہوں، میں صرف ایک تربیت کا اصول بتا رہی ہوں کہ اگر یہ دو چیزیں ہم نے بچوں کو دے دی تو ہم بے فکر ہو جائے، انشاءاللہ وہ اچھے انسان
इंसान बनेंगे, फिर उनके नसीब वो आगे अच्छे रहते कि नहीं, वो मैंने पहले ही बता दिया। वो नूह अलैहिस्सलाम का जैसा बेटा अच्छा नहीं रह पाया, तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हम सिर्फ तरबियत कर सकते हैं, बाकी उनके नसीब पे छोड़। बस फिर हम यहाँ पर आ गए और फिर सूरज निकलते हुए देखा है। माशाल्लाह बच्चों को सूरज के बारे में फिर थोड़ी यहाँ पर तरबियत कर दी गई कि सूरज कैसा है और अल्लाह ने कैसी इतनी बड़ी मखलूक बनाई है कि वो भी अल्लाह की मानता है, तो हम कौन होते हैं जो अल्लाह की नहीं माने। फिर घर आने के बाद हमने नाश्ता बनाया है। नाश्ते में आज मैंने बनाया था पिज़्ज़ा पान, हम लोग खुद इसको बोलते हैं, पान यानी ब्रेड और पिज़्ज़ा यानी ब्रेड का पिज़्ज़ा। सो ये बना लिया, बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, खुशी खुशी इसको खा लिया। और उसके बाद वो सामने यानी स्विमिंग पूल की तरफ आ गए हैं नहाने के लिए। आप बोलोगे कि आपकी बिल्डिंग में भी तो स्विमिंग पूल है, एक स्विमिंग पूल के लिए इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत है, पर हमारे यहाँ का कल्चर बोले, ट्रेडिशनल बोले कि भाई आते ही है, और घर में से थोड़ा निकलने के बाद इंसान का दिमाग थोड़ा फ्रेश हो ही जाता है, जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है। जैसे अगर बात करेंगे, यहाँ मैंने कोई यहाँ पर झाड़ू पोछा नहीं करा है भाई, घर जाके करेंगे, यहाँ भी वही काम थोड़ी करने आए, खाना बना लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ज़्यादा मगजमारी अपनी नहीं करते। हाँ, यहाँ वॉशिंग मशीन भी दी हुई थी और ड्रायर भी दिया था, तो मैंने सोचा भी साथ साथ में कपड़े धुल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो घर जाके वो इतने सारे कपड़े धोना वो एक प्रॉब्लम वाली बात होगी। तो हाँ, कपड़े धोया है पर झाड़ू पोछा नहीं किया है। फिर दोपहर के खाने में आज मैंने राजमा और चावल बनाया था। मैंने कहा था मैंने घर से कुछ लाया, तो ये कुकर लेकर आया था कि भाई कुछ भी गलाना रहेगा तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा। सो राजमा बना लिए थे, ये चावल है, और साथ में मैंने फिश फ्राई कर ली थी। फिर शाम में हम निकल गए थे ऐसे ही यानी लॉन्ग ड्राइव पर, और यहाँ से आधे घंटे की ड्राइव पर एक हिल स्टेशन है, तो वहाँ चले गए थे। रास्ते से काफ़ी गोल गोल है, तो ऐसे चक्कर वगैरह आ जाते हैं मुझको। मैं तो पहले बिल्कुल ऐसे गाड़ी वगैरह में ट्रैवल करती थी ना, तो वॉमिट और चक्कर तो आना ही बनता है। फिर हम एक बार कश्मीर गए थे, यानी जब पनामा आ गई थी उसके 5 साल बाद हम इंडिया गए थे, तो कश्मीर जाना हुआ। तो कश्मीर में जो 8 घंटे की ये गोल गोल थे ना, यानी ऊपर जो चढ़ाई है 8 घंटे की, उसने ऐसा मजबूत बना दिया कि अभी आधे घंटे से कोई चक्कर वक्कर नहीं। कश्मीर भी बाबा बहुत जाना हो एक परेशानी हो गई थी कि इतनी हालत खराब हो गई थी कि अल्लाह की पनाह, मैंने कहा फिर से नहीं आऊंगी अल्लाह। लेकिन अभी हम लास्ट ईयर जब इंडिया गए थे ना, तो दिल बोल रहा था फिर से कि मनाली जाए, लेकिन उस वक्त कोविड का काफ़ी जोर था और इतनी मतलब परमिशन नहीं मिल रही थी। मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह घर में रहो ज़्यादा अच्छा है, फिर वो चढ़ाई चढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है। यहाँ अच्छी ठंडक होती है। हम यहाँ पर होटल बुक कराने वाले थे, लेकिन मैंने बताया कि वाटर पार्क के लिए वहाँ करा लिया। बहरहाल जो भी था जैसा भी हो गया, काफ़ी अच्छी ट्रिप हो गई माशाल्लाह से। अच्छा, हम घर जाने के बाद है ना, हमने कुछ स्नैक्स वगैरह ही खा लिया। रात का खाना हम लाइट ही रख लेते हैं, इतना कोई बर्डन नहीं होता है, और अगर पिज़्ज़ा पान कुछ बचा हुआ हो तो वो सब खा लेते हैं। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो उसको लाइक कर दिया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।